دیکھ رہے ہیں پرائم لا ایسوسیٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور تازہ ترین پیش رفت پہ بات کریں گے۔ کافی سارے دوستوں کا سوال تھا کہ ریٹرن کب سبمٹ ہو سکتی ہے، ریٹرن کب انیبل ہوگی سبمیشن کے لیے۔ تو ایف بی آر نے اپنے ایکس اکاؤنٹ میں بتا دیا ہے کہ 27 جولائی کو انکم ٹیکس ریٹرن آپ سبمٹ کر سکیں گے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ واقعی 27 جولائی سے ریٹرن فائل کر دینی چاہیے؟ کیا آئی آر ایس پورٹل کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں؟ 8 سے 10 اگست تک سسٹم دوبارہ کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایکس میں بتایا گیا ہے ایف بی آر نے۔ کیا 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن برقرار رہے گی یا اس میں توسیع ہوگی؟ اور بینگ اے لائر آپ کو میرا کیا مشورہ ہے؟ تو اس ویڈیو میں ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے۔ ایف بی آر نے اپنے افیشیل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اطلاع دی ہے کہ 27 جولائی 2026 سے انکم ٹیکس ریٹرن فائلنگ شروع ہو جائے گی۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتایا ہے کہ 8 اگست سے 10 اگست تک آئی آر ایس پورٹل مینٹیننس کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہو سکتا ہے، بلکہ بند رہے گا۔ یہ اعلان اپنی جگہ خوش آئند ہے، لیکن اس میں کافی سارے سوالات جنم دیتے ہیں۔ کیا سسٹم مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا ہے؟ میری رائے میں جواب ابھی یہ ہے کہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران ملک بھر میں ٹیکس پریکٹیشنرز، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، وکلاء اور ٹیکس کنسلٹنٹ مختلف مسائل رپورٹ کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر منیمم ٹیکس کریڈٹ کی کیلکولیشن درست نہیں ہو رہی، بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ کے پروفٹ پر ٹیکس کیلکولیشن میں مسائل آ رہے ہیں، رینٹل انکم بعض کیسز میں صحیح کیلکولیٹ نہیں ہو رہی، ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ایسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو رہے، بعض پراپرٹیز سیو نہیں ہو رہی۔ تو بیلنس شیٹ میں بھی اسی طرح ڈیٹا سنک نہیں ہو رہا، کچھ کیسز میں فگرز خود کار طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں، بعض یوزر کو ویلیڈیشن ایرر آ رہی ہے، پروفائل کے اپنے مسائل چل رہے ہیں، پروفائل اپڈیٹ نہیں ہو رہی، کئی جگہوں پر سیو ہونے کے باوجود دوبارہ ڈیٹا مسنگ ہو جاتا ہے، اور ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے آئی بی این کا، وہ بینک جو ہے اٹیچ کرنا ضروری ہے، تو بینک اٹیچ کرنے میں صحیح آئی بی این دینے کے اوپر بھی ایرر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام مسائل ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی سسٹم سٹیبل نہیں ہے۔ پھر 8 سے 10 اگست تک سسٹم کیوں بند رہے گا؟ اگر پورٹل مکمل طور پر تیار ہوتا تو صرف 10-12 دن بعد دوبارہ مینٹیننس کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بیک اینڈ پہ مزید تبدیلیاں متوقع ہیں، ممکن ہے ٹیکس ریٹرن فارم میں مزید اپڈیٹس آئیں، کیلکولیشن بہتر کی جائیں، نئے ویلیڈیشن رولز شامل کیے جائیں، سافٹ ویئر بگز ختم کیے جائیں۔ پچھلے سال میں اس طرح مرحلہ وار تبدیلیاں کی گئی تھیں، لہٰذا یہ بالکل ممکن ہے کہ اگست کے بعد موجودہ فارم میں بھی بہت ساری تبدیلیاں کی جائیں۔ میری اپنی قانونی رائے کیا ہے؟ ایک وکیل اور ایک ٹیکس پریکٹیشنر ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی فوری قانونی یا کاروباری ضرورت نہیں ہے جس کی فوری ایکٹیو ٹیکس پیئر سٹیٹس درکار ہو، تو صرف جلدی کرنے کی بجائے ریٹرن سبمٹ نہ کرنا وہ بہتر ہے، کیونکہ اگر بعد میں ایف بی آر فارم تبدیل کرتا ہے، کیلکولیشن تبدیل ہوتی ہیں، یا آپ کی کیلکولیشن غلط ہونے کی وجہ سے آپ سبمیشن کر دیتے ہیں اور بعد میں یہ آپ کا ریٹرن غلط ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ریٹرن ریوائز کرنا پڑے گی، ریکٹیفیکیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اگر کسی کو پراپرٹی کی لین دین نہیں کرنی، 236C اور 236K میں ریلیف نہیں لینا، تو اسے ابھی سبمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کو ایک جلد بازی جو ہے وہ کئی گھنٹوں کی آگے محنت میں ڈال سکتی ہے۔ ابھی کیا کرنا چاہیے؟ میری رائے یہ ہے کہ تمام بینک سٹیٹمنٹس جمع کریں، آپ ود ہولڈنگ ٹیکس سرٹیفکیٹ حاصل کریں، سیلری سرٹیفکیٹس تیار کریں، پراپرٹی اور وہیکلز ریکارڈ مکمل کریں، بزنس اکاؤنٹ فائنل کریں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ پہلے سے تیار رکھیں، ایکسل میں تمام ورکنگ مکمل رکھیں، آئی آر ایس میں ڈرافٹ سیو کر کے رکھ لیں۔ لیکن اگر کوئی پیچیدہ کیس ہے تو چند دن انتظار کرنا زیادہ محفوظ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کیا 30 ستمبر آخری تاریخ رہے گی؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے۔ قانونی طور پر دیکھا جائے تو انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت ریٹرن فائل کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے ایف بی آر پورٹل تاخیر سے مکمل طور پر فعال ہوتا ہے، جب بڑے پیمانے پر تکنیکی خرابیاں برقرار رہتی ہیں، تو حکومت کے پاس ڈیڈ لائن میں توسیع دینے کا اختیار موجود ہے۔ اس وقت 30 ستمبر ہی سرکاری آخری تاریخ ہے، لیکن اگر پورٹل میں مسائل خرابیاں رہتی ہیں، مینٹیننس جاری رہتی ہیں، یا ہزاروں ٹیکس دہندگان بر وقت ریٹرن جمع نہیں کرا سکیں گے، تو ایف بی آر ڈیڈ لائن بڑھانے کا اعلان بھی کرے گا۔
البتہ جب تک کوئی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو ہر ٹیکس دہندہ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ 30 ستمبر 2026 ہی آخری ڈیٹ ہے، لہذا کسی ممکنہ ایکسٹینشن پر انحصار نہ کریں، لیکن اپنا ڈرافٹ تیار رکھیں کیونکہ ڈرافٹ کو تیار کر کے سبمیشن میں صرف اور صرف 2 منٹ لگتے ہیں۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ 27 جولائی کو ریٹرن جمع کرا دیتے ہیں تو کیا فوراً ایکٹیو ٹیکس پیئر میں لسٹ میں آ جائے گا؟ تو ابھی اس حوالے سے صورتحال مکمل طور پر واضح نہیں ہے۔ اگرچہ ایف بی آر کا سسٹم ریٹرن وصول کر لے گا، لیکن اے ٹی ایل اپڈیٹ کا طریقہ جو ہے پروسیسنگ ٹائم، ٹیکنیکل سنکرونائزیشن ابھی مکمل طور پر واضح نہیں ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائے گا۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ لہٰذا چند دن انتظار کیا جائے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر میری رائے کے مطابق جلد بازی ریٹرن سبمیشن کرنے کی بجائے ڈیٹا مکمل آپ ڈرافٹ تیار رکھیں، ڈاکومنٹس ویریفائی کریں، اور اگر سسٹم میں مسائل برقرار رہیں تو چند دن انتظار کریں۔ ایک درست اور مکمل ریٹرن ہمیشہ جلد بازی میں جمع کرائی گئی ریٹرن سے بہتر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، اگر آپ کو آئی آر ایس پورٹل میں کوئی کیلکولیشنز، کوئی بگ، کوئی ایرر یا سیونگ کا مسئلہ پیش آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ کوئی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں کہ کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانی چاہیے تو پھر وہ بھی اپنی رائے دیں، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی مسئلہ ہزاروں دوسرے ٹیکس دہندگان کو ہو۔ ہم سب مل کر ان مسائل کی نشاندہی کر کے جہاں ممکن ہوا ان قانونی اور عملی حل بھی ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ایف پی آر کو۔ اگر یہ ویڈیو مفید لگے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ ٹیکس پیئر بھی ان غلطیوں سے بچ سکیں، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور روزانہ اس طرح کی قانونی رائے لینے کے لیے، قانونی معلومات لینے کے لیے ایف پی آر، ایس سی پی اور مختلف عدالتی فیصلوں کے اوپر میری اس طرح کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ آپ سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔